السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نہایت زبردست ویڈیو کے ساتھ ابو بصیر مجلسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اکثر ہمارے صاحبان منبر کی طرف سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بس امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی معرفت حاصل کر لی، اس کے بعد عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہم تو بخشے گئے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو مرضی کرتے رہو، بس ان کی معرفت کو حاصل کر لیا، بس تمہارے گناہ جو ہے وہ اچھے عمل میں تبدیل ہو جائیں گے اور رج کے گناہ کرو۔ اب کوئی فکر ہی نہیں، اب تو جہنم اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دی اور جنت کو واجب قرار دے دیا۔ نستجیر باللہ، اس قسم کے قول اقوال نقل کیے جاتے ہیں، اس قسم کے اقوال بے شک موجود ہیں شیعان حیدر کرار کے لیے، لیکن یہ ان کے لیے ہیں کہ جن کو معصوم نے شیعہ کہا ہے، نہ کہ آپ کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے شیعت کا، کہ آپ خود پر شیعت کا لیبل لگا لیں اور کہیں کہ میں شیعہ گھرانے سے ہوں، یا میں بس مان گیا ہوں، لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں تو مجھ پر بھی اب جنت واجب ہو چکی، اب مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں اور عمل کرنے کا فائدہ بھی نہیں۔ آئیں ان سارے سوالات کا جواب معصومین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے الکافی سے، اور اس کو نقل کیا ہے ملا فیض کاشانی نے کتاب الوافی میں، کتاب جلیل محمد بن محسن مرتضیٰ جن کو فیض کاشانی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 1783 ہے۔ اس میں امام باقر العلوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب ہیں جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے، اور فرماتے ہیں، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یا جابرو ایکتفی من انتحل التشیع، کیا تشیع سے جڑنا یا اس کا جو لیبل ہے تشیع کا تمہارے اوپر، کیا یہ کافی ہے؟ کیا اس پر اکتفا کر لو گے؟ کیا یہ اکتفا کرنے کے لیے کافی ہے؟ ایکتفی، کیا اسی پر ہی گزارا کر لینا کافی ہے کہ تمہارے اوپر شیعت کا لیبل لگا ہوا ہے یا تمہیں لوگ تشیع بلاتے ہیں؟ یا ان یقول بحبنا اہل البیت، یا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں بس اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ پوچھ رہے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ پھر مولا فرماتے ہیں، فواللہ ما شیعتنا، نہیں ہے خدا کی قسم ہمارا شیعہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، الا من اتقى اللہ وأطاعہ، جب تک وہ اللہ کے بارے میں تقوی اختیار نہ کرے، خدا کا تقوی اختیار نہ کرے اور خدا کی صحیح طرح سے اطاعت نہ کرے، تب تک وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ صرف بلوانے سے، صرف دعویٰ کرنے سے کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں، یا شیعہ کا لیبل لگنے سے شیعہ نہیں ہو جاتا انسان، جب تک معصومین علیہ السلام کی طرف سے تائید نہ ہو۔ جس کو معصوم شیعہ کہیں، اس کے بارے میں یہ وہ روایات ہیں کہ معصومین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے پر، ہمارے چاہنے والے پر جنت کو واجب کر دیا گیا، لیکن صرف اس کے لیے کہ جس کو معصوم صرف شیعہ بولتے ہیں، یہ تمام کے لیے نہیں ہے جن پر لیبل لگا ہوا ہے، جن پر ٹائٹل لگا ہوا ہے، یا جو مادرزاد شیعہ ہیں، یا جنہوں نے شیعت کی تقلید کر لی، یعنی کوئی معلوم نہیں کہ معصومین علیہ السلام نے کیا عمل بتایا، ایک شیعہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے، خاندان رشتہ داروں کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے، منہ پہ گالی تے علی علی کی تیرک، قطع رحمی، گالی بکنا، ہر چیز، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، ایک معاشرے میں آپ کا کردار برا لیکن پھر بھی آپ شیعہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ معصوم فرماتے ہیں، ہمارے شیعہ صرف وہ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، بس وہ شیعہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کہہ دینا کافی ہے کہ میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں، وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ، میرے شیعوں کو تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، میرے شیعہ نہیں پہچانے جاتے، ہاں مگر یا جابر، اے جابر، اللہ، ہاں مگر ہمارا شیعہ وہ ہے،
پہچانا جاتا ہے، نہیں پہچانا جاتا، صرف ان کاموں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ بالتواضع، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے معاملے میں پہچانا جاتا ہے کہ اس میں اتنی تواضع ہوتی ہے کہ وہ اتنا حسن اخلاق ہوتا ہے، اس میں اتنا صبر ہوتا ہے، اتنی برداشت کی قوت ہوتی ہے کہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس میں بڑی تواضع ہے۔ والتخشع، اور خشیت ہوتی ہے اس میں۔ خشیت مطلب یہ عاجزی کے معنی میں بھی جاتی ہے اور خاشع کے معنی میں بھی جاتی ہے۔ والامانتی، اور امانت داری کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اتنا امین ہوتا ہے، اتنا ایماندار ہوتا ہے، اور امانت دار اور ایماندار۔ والامانت میں دونوں چیزوں آ جائیں گی، امانت داری میں اور ایمانداری میں۔ اس کے پیٹ میں حرام کا کبھی بھی لقمہ نہیں گیا ہوتا۔ وکثرت ذکر اللہ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر سے پہچانا جاتا ہے ہمارا شیعہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ والصوم، روزوں کے ساتھ، والصلاۃ، نماز کے ساتھ، جیسے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہمارا شیعہ اول وقت نماز سے پہچانا جاتا ہے، کہ جو کہ اول وقت پر نماز مصلی پر ہو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ ہمارے شیعہ کو 51 رکعت نماز سے پہچانو شب و روز میں، ہمارا شیعہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور آج کے شیعہ کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ آج آپ کسی سے بھی پوچھیں، آپ مخالفین سے پوچھیں کہ آپ شیعہ کو کیسے پہچانیں گے، وہ کہے گا کہ میں فلاں چیز سے پہچانوں گا، فلاں نشانیاں بتائے گا۔ خدا کی قسم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی نشانی نہیں ہوگی شیعہ میں، جبکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو نشانیاں بتاتے ہیں دراصل وہ نشانیاں ہوتی ہیں شیعوں کی، نہ کہ جو مخالفین بتاتے ہیں یا نہ کہ جو آپ بتاتے ہیں۔ اس بارے میں اپنی تربیت کریں۔ آپ کو حلال و حرام کے مسئلے میں بہت زیادہ باریک بین ہونا چاہیے، آپ کو محرم نہ محرم کے معاملے میں بہت زیادہ باریک بین ہونا چاہیے کہ محرم کون ہے، نہ محرم کون ہے، کس سے مذاق کیا جائے، کس سے مذاق نہ کیا جائے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے نامحرم کے ساتھ مذاق کیا صرف ایک مرتبہ، اس کو ہر لفظ کے بدلے جہنم میں 1000 سال جلایا جائے گا۔ اور جو ایک اپنی کزن کو مصافحہ کر کے آیا تو امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ مصافحہ کرنا پسند نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چچا کی بیٹی ہے، یہ ماموں کی بیٹی ہے، یہ بہن نہیں ہے۔ بہن وہی ہے جس کو اللہ نے آپ کی ماں کی کوکھ سے پیدا کیا ہے اور آپ کے باپ کے صلب سے پیدا کیا ہے۔ بہن وہی ہے صرف، اس کے علاوہ سب نامحرم ہے۔ کوئی بہن نہیں ہے، چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، بہنیں نہیں ہیں، ان کو ہاتھ نہیں ملا سکتے آپ۔ یہ معصومین علیہ السلام کے دیے ہوئی تعلیمات نہیں ہے، یہ بچ کے رہیں ان چیزوں سے۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ کو معصوم کہتے ہیں کہ کثرت صلاح سے پہچانا جاتا ہے، کثرت صوم سے پہچانا جاتا ہے، والبر وبالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ وتعاہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ والغارمین والیتامى، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرض داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اخلاق، حسن اخلاق کرتا ہے وہ صدق الحدیث، اور زبان کی صداقت سے پہچانا جاتا ہے ہمارا شیعہ۔ نہیں ہوتا ہمارا شیعہ مگر زبان میں سچا، وتلاوت القرآن، اور نہیں ہوتا ہمارا شیعہ مگر تلاوت قرآن کرنے والا۔ وقف الالسن، یعنی لسان جو ہے اس کی کف ہوتی ہے، اس نے جکڑا ہوتا ہے زبان کو، عن الناس، لوگوں کے بارے میں وہ غلط کلام ہی نہیں کرتا، اس کی زبان رکی ہوئی ہوتی ہے۔ کف الالسن، اس کی جو لسان ہے اس نے اس کو کف کیا ہوتا ہے، زبانوں کو روکا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں سے اس نے زبانوں کو روکا ہوتا ہے۔ الا من خیر، ہاں مگر وہ لوگوں کے بارے اگر جب زبان استعمال کرتا ہے تو ان کے بارے میں خیر بولتا ہے، ان کے بارے میں خیر بولتا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں شیعہ کی نشانی، وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، اور جس جگہ پر بھی ہوتا ہے ہر چیز کے معاملے میں اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ ہر چیز، چاہے اپنے قبیلے میں بیٹھا ہو، چاہے اپنے آفس میں بیٹھا ہو، چاہے وہ معاشرے میں بیٹھا ہو، چاہے وہ اپنے دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھا ہو، تو تمام لوگ اس کو اس کی صدق کے لسان سے اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ غلط بھی کہتا ہے تو لوگ گواہی دیتے ہیں نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا،
فلاں نے آپ کو گالی نکالی، نہیں وہ نہیں، ہم نے تو کبھی اس کے منہ سے گالی نہیں سنی، آپ کیسے کہہ رہے ہو فلاں نے گالی دی؟ وہ تو گالی بھی نہیں دیتا، ہم جانتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ صفات ہیں۔ تو شیعہ اس طرح پہچانا جاتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں قول جابر نے فرمایا، جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے فرمایا فقلت یا ابن رسول اللہ ما نعرف، ہم نہیں جانتے جو آپ صفات بیان کرتے ہیں، الیوم احدا، آج کے دور میں میں کسی ایسے ایک شخص کو بھی نہیں جانتا بہذہ صفت کہ جس میں یہ ساری صفات پائی جائیں۔ میں آج کے دور میں نہیں دیکھا جو آپ اپنے شیعہ کی علامت بیان کر رہے ہیں، اپنے مومن کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ پھر معصوم نے فرمایا فقال یا جابر لا تذهبن بالمذاهب حسب الرجل، معصوم فرماتے ہیں اے جابر، جو دوسرے مذہب ہیں، جو دوسرے مذہب والوں کو اجازت مت دو، لا تذهبن، نہ جانے دو، بالمذاهب حسب الرجل، کہ جس طرح وہ تجھے الجھا دیں، اپنے مختلف مذاہب کو اجازت مت دو کہ وہ آپ میں ضم ہو جائیں اور وہ تجھے الجھا دیں، تمہارے مذہب کو الجھا دیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں یہی شیعہ مذہب ہے، یہی حق مذہب ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں ان یقول احب علیا، کہ ایک شخص کہتا ہے کیونکہ وہ علی سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتا ہے کہ صرف میں علی سے محبت کرتا ہوں، وَتَوَاللَّهُ، یا میں ان سے تولا رکھتا ہوں، علی سے تولا رکھتا ہوں، ثم لا يكون مع ذلك فعلا، پھر اس کو کیا عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی؟ کیا اس کو پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی؟ اے جابر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے جابر آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا ایسا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ میں علی سے محبت رکھتا ہوں یا ان کا موالی ہوں، ان سے تولا رکھتا ہوں، تو کیا پھر کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے عمل کرنے کی؟ کیا اس کو عمل کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی؟ پھر معصوم فرماتے ہیں فَلَوْ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ فَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر من علی، معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں حالانکہ وہ علی سے بہتر تھے، مگر پھر اس کی سیرت کی اتباع نہ کرے، ثم لا يتبع سیرتہ، ایک شخص کہے کہ میں رسول خدا سے محبت رکھتا ہوں، جیسے آپ دوسرے مذاہب میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا سے محبت رکھتا ہوں، دوسرے مخالفین کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی کہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ثم لا يتبع سیرتہ ولا يعمل بسنتہ، کیا ان کے لیے یہ چھوٹ مل جاتی ہے کہ وہ پھر اس کی سیرت کی اتباع نہیں کرتا یا ان کی سنت کو عمل نہیں کرتا؟ اگر ان کی سیرت کی اتباع نہ کرے اور ان کی سنت کی اتباع نہ کرے رسول خدا کی، ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، تو اس کو بھی کوئی بھی نفع اس محبت کا نہیں ملے گا، اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا یہ محبت کرنا جب تک ان کی صحیح سیرت پر عمل نہ کرے، چاہے مخالفین بھی ہیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں رسول خدا سے محبت کرتا ہوں، تو کیا ان کو استثناء مل جاتا ہے کہ وہ اب جو مرضی کریں؟ جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ہم امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، تم بھی تو یہی کہہ رہے ہو نا کہ ہمیں استثناء مل گیا اب ہر چیز کرنے کا، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی سے افضل تھے، خیر تھے، علی سے خیر تھے، پھر اس سے زیادہ تو مخالفین جو ہے وہ حق رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ تو مخالفین حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کو تو زیادہ استثناء مل جانا چاہیے، لیکن آپ کو استثناء کیوں ملا؟ آپ کو بھی نہیں ملا استثناء، حالانکہ رسول خدا افضل ہے۔ تو رسول خدا سے محبت میں اگر استثناء نہیں مل سکتا عمل میں، تو علی سے بھی محبت کے چکر میں استثناء نہیں مل سکتا۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ معصوم خود فرما رہے ہیں، میں معصوم کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں یہ میں حدیث بیچ میں یہ بھی وہی باتیں ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ وسیع ہو رہی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، بس جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے وہی ہے بس ہمارا دوست۔ ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدوا، جو گناہ کرتا ہے، جو عاصی ہے، جو معصیت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ ہمارا عدو ہے، وہ دشمن ہے، ہمارا دوست نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، وہ دشمن ہے ہمارا۔
پھر معصوم فرماتے ہیں سبحان اللہ، ولایت کی ڈیفینیشن معصوم فرما رہے ہیں. آج کل تو آپ نے سلطان الفلاں سے سنا ہوگا، سلطان الفلاں سے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ ولایت کی ڈیفینیشن کیا ہے. عجیب و غریب ڈیفینیشن ولایتوں کی، ہر کسی نے اپنے دھڑے بنائے اور اپنی ولایت کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. معصوم کی ڈیفینیشن کسی کو اتنی استطاعت نہیں ملتی، اتنی توفیق نہیں ملتی خدا کی طرف سے کہ وہ شیعوں کو بتا سکے ممبر پر بیٹھ کر کہ ولایت ہے کیا. آئے معصوم سے پوچھتے ہیں ولایت کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں وما تنالو ولایتنا، ہماری ولایت نہیں ہے، نہیں پہنچتی ہماری ولایت، ہماری ولایت نہیں پا سکتا، ہماری ولایت نہیں ہے اس کے پاس، الا ہاں مگر بالعمل والورع، جو کہ اعمال صالح بجا لاتا ہے، اور ورع تقوی پرہیزگاری متقی، حقوق العباد، حقوق و فرائض، اپنے حقوق العباد اور حقوق اللہ اور اپنے حسن اخلاق میں، اخلاقیات میں بلند مقام رکھتا ہے، بس وہی رکھتا ہے ہماری ولایت، اسی کے پاس ہماری ولایت پہنچی ہے. وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے سرپرست ہیں، ہم اس کے آقا ہیں. باقی کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اگر کوئی ایسی صفات نہیں رکھتا. تو میرے عزیزان من، کوشش کریں کہ معصوم علیہ السلام، معصومین علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کے کردار کو اپنائیں، اپنے اصول دین میں، اپنے فروعات دین میں، اپنے اخلاقیات میں اپنی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. ٹھیک ہے، یہ مکمل ایک پیکج ہے. دین ایک پیکج کا نام ہے، نہ کہ صرف ایک جز کا نام ہے. دین جز نہیں ہے، دین پیکج ہے. اس پیکج میں پورے کے پورے اسلام میں، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.